السلام علیکم ناظرین، آپ آئی آر کے نیوز دیکھ رہے ہیں۔ آئی آر کے اسپیشل ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ناظرین، عمران ریاض نے اپنے ویلاگ کے آغاز میں بتایا پاکستان کے نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے لیے بطور چیف جسٹس عہدہ سنبھالنا آسان کام نہیں ہوگا، کیونکہ ان سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائزہ نے جو کردار ادا کیا اور جو معاونت فراہم کی، کیا جسٹس یحییٰ افریدی بھی وہی سب کچھ کریں گے؟ یہ تو آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا۔ لیکن ساری صورتحال پر عمران ریاض نے تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ اب جو بڑے چیلنجز ہیں جو قاضی صاحب چھوڑ گئے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جن سے نمٹنا پڑے گا فوری طور پہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو۔ پہلا اور بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ کس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کو متحد کر پائیں گے۔ قاضی فائزہ صاحب نے پچھلے 2-2.5 سال میں اس قسم کی سیاست کی اور اس قسم کا انداز اپنایا عدالتوں کے اندر کہ عدلیہ میں ججز تقسیم کا شکار ہو گئے۔ اب اس تقسیم کو ختم کرنے کا وقت ہے۔ کیا جسٹس یحییٰ افریدی تمام ججز کو ساتھ لے کر چل پائیں گے؟ کیا جسٹس یحییٰ افریدی جو عدلیہ کے اندر ایک تقسیم پیدا ہو چکی ہے اس تقسیم کو ختم کر پائیں گے؟ پہلا چیلنج ان کے لیے یہ ہے۔ دوسرا چیلنج، جس آئینی ترمیم کے نتیجے میں وہ متنازع طریقے سے چیف جسٹس بنے ہیں، اس آئینی ترمیم کے اوپر بہت سارے لوگ درخواستیں لے کر آ چکے ہیں۔ اس آئینی ترمیم کے بارے میں جس کو غلط طریقے سے پاس کروایا گیا، عالمی سطح پہ پاکستان کی سبکی کا باعث بنی، وکلا، صحافتی تنظیمیں، سول سوسائٹی، عام پاکستانی تمام اس سے خائف ہیں اور جو ہتھ کنڈے اپنائے گئے وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ اس آئینی ترمیم پر کیا کرتے ہیں جسٹس یحییٰ افریدی، یہ دوسرا چیلنج ہے۔ تیسرا، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئیں جسٹس قاضی فائزہ کے دور میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی کے دور میں کیا انسانی حقوق کی دھجیاں ایسے ہی اڑائی جائیں گی یا حالات بہتر ہوں گے۔ نمبر 3، جو جبری گمشدگیاں ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں۔ یعنی یہ کام تو کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں، قبائلی علاقوں میں لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا جاتا ہے اور انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا۔ انصاف لوگ مانگتے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں عدالت میں پیش کریں، ہمیں مجرم ثابت کریں، لیکن لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ پاکستان میں رکھا جاتا ہے اور یہ بڑے لمبے عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن اب سیاسی ورکرز کو، صحافیوں کو، وکلا کو، شاعروں کو، ان کو بھی اغوا کرنا شروع کر دیا گیا، حتیٰ کہ خواتین کو بھی اٹھایا گیا۔ تو یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں اور اس میں جسٹس یحییٰ افریدی کی پالیسی دیکھنی پڑے گی کہ وہ کیا کرتے ہیں، بڑا چیلنج ہے۔ نمبر 5، جو دھاندلی زدہ الیکشن پاکستان میں ہوا، کیونکہ 2024 کے فروری میں ہونے والا الیکشن اس ملک کی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن ہے، جس میں واضح اکثریت کے ساتھ جو لوگ جیتے انہیں جعلی فارم 47 کے اوپر ہرا دیا گیا اور فارم 47 جعلی بنا کر کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا جنہیں عوام نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، اور وہ لوگ جا کر اس فارم کی بنیاد پہ اسمبلیوں میں بیٹھ گئے۔ تو جعلی اسمبلیاں وہاں موجود ہیں۔ اب یہ دھاندلی والا ایک مقدمہ بھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اس پہ جسٹس یحییٰ افریدی کیا کرتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ چھٹا چیلنج یہ ہے کہ جو ایماندار ججز کے ٹریبیونلز بنائے گئے تھے ہائی کورٹس کے اندر، جن ججز نے یہ دیکھنا تھا کہ فارم 45 والا جیتا ہے یا فارم 47 والا جیتا ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا تھا اور دھاندلی کو ختم کرنا تھا، اس معاملے میں بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ریٹائرڈ ججوں کو وہاں لگانے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ لگائے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے لیے ایک اور بڑا چیلنج ہے کہ کیا یہاں وہ انصاف کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ نمبر 7، فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ قاضی فائزہ صاحب ماضی میں کہتے تھے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، لیکن جب وہ چیف جسٹس بنے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پکڑے گئے اور ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا تھا، تو قاضی صاحب نے اس معاملے کو دبا دیا اور بڑے عرصے سے یہ کیس التوا کا شکار ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کے لیے ایک اور بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن نہیں لے رہے تو پھر انہیں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ایک پوزیشن لینی پڑے گی، یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ نمبر 8، الیکشن کمیشن کی جو بدترین جانبداری ہے اور وہ مخصوص نشستیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ کے فیصلے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک نہیں دے رہا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے فیصلے پر عمل درآمد کروانا بھی ایک بڑا چیلنج ہے نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کے لیے۔ نمبر 9، 6 ججوں کا جو خط والا معاملہ ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ 6 ججز نے کہا تھا کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے پاکستانی ایجنسیز کی طرف سے، ہماری سپیس کو ہمیں ری گین کرنا ہے، اور ان ججز نے بڑا لمبا چوڑا ایک شکایتوں کا پورا پلندہ لکھا تھا۔ قاضی فائزہ صاحب نے اس مسئلے کو دبا دیا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جسٹس یحییٰ افریدی ان 6 ججز کو اور باقی عدلیہ کو
اس کی سپیس واپس لے کر دیتے ہیں اور اس معاملے پہ کوئی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے. نمبر 10، شہید ارشد شریف والا معاملہ ہمارے لیے یہ سب سے اہم معاملات میں سے ایک ہے کہ اس معاملے پر جسٹس عمر عطا بندیال انصاف نہیں دے سکے, اس پر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ انصاف نہیں دے سکے, تو کیا اس پر جسٹس یحییٰ افریدی انصاف دے پائیں گے؟ ایک بڑا سوال ہے. نمبر 11، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کی ایک پالیسی ہے, اور قاضی صاحب کا تو ایک ذاتی بغض دکھائی دیتا تھا, بلکہ انہیں سپریم کورٹ نے منع کیا تھا, پہلے سے منع کر رکھا تھا کہ آپ نے عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا کیس نہیں سننا, لیکن وہ ڈیلیبریٹلی تمام کیسز سنتے تھے, ان کے بینچز اس طرح بناتے تھے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہو. تو دیکھنا ہے کہ وہ پالیسی جاری رہتی ہے یا جسٹس یحییٰ افریدی صاحب انصاف کی فراہمی شروع کرتے ہیں. ناظرین اکرام، اس کے بعد عمران ریاض نے قیدیوں والی وین پر حملہ ہونے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا سے احتجاج کرنے کے لیے آئے تو سینکڑوں کے قریب لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. اس گرفتاری میں خیبر پختونخوا کے کچھ سرکاری افسران اور کارکنان بھی گرفتار ہوئے. یہ تمام لوگ جو گرفتار ہوئے تھے ان پر پولیس نے الگ الگ مقامات پر پرچے ڈال دیے تھے. ناظرین اس کے بعد یہ معاملہ جب عدلیہ میں پہنچا اور ججز تک یہ خبر پہنچی تو لگ بھگ 82 کے قریب افراد کو رہا کر دیا گیا. ان پر کوئی کیس بھی باقی نہیں رہا تھا، جس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی ہتھکڑیاں کھول کر ان کو آزاد کر دیا جائے. لیکن ہوا کچھ یوں کہ پولیس ان کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، یا یہ کہہ لیجئے کہ کچھ لوگوں کے آرڈر سے پولیس کو کہ وہ ان کو نہ چھوڑے. تو پولیس نے 3 قیدیوں والی ویگنوں کے اندر ان کو بھرا اور بھر کر ان کو لے گئے. اب ہوا یہ کہ پولیس کو لگا کہ ہم اکیلے ہی جا رہے ہیں, اور آگے پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کارروائی کی گئی ہے. اب یہ جو منصوبہ بندی کے تحت کارروائی کی گئی, پہلے دیکھ لیں کہ خبر کیا ہے. خبر یہ ہے جی کہ قیدیوں والی وینس کے اوپر اٹیک کیا گیا, مسلح افراد نے حملہ کیا, 4 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے, 4 حملہ آور گرفتار ہو گئے, اور اس کے بعد ملزمان کو چھڑوانے کی کوشش کی گئی, اسے ناکام بنا دیا گیا. یہ جناب پولیس کا موقف ہے. دوسری جانب جو انفارمیشن منسٹر ہے ان کا کہنا ہے جی یہ 9 مئی کی طرز کا ایک اٹیک ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گردوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہے, وہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے. دیکھیں اس سے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, اگر تو یہ فیک ہے جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے اوپر کلیم کر رہی ہے کہ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ ایک کھیل کھیلا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف بدنام کرنے کے لیے بلکہ کچھ نیا گیم ہونے جا رہا ہے. ایکچولی وہ کیا رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے؟ پہلے جو انفارمیشن سیکٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم, ان کو ہم سن لیتے ہیں. شیخ وقاص اکرم کہہ رہے ہیں کہ قیدی وینس پر حملہ پولیس نے خود کروایا ہے. ہمارے قیدیوں کو باہر نکال کر کھڑا کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیں. انہوں نے بھاگنے سے انکار کر دیا. جو ڈرامہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ تحریک انصاف کامیاب نہیں ہونے دے گی. قیدی وینس کھڑی کر کے متعلقہ ایس ایچ او شبیر تنولی نے وین کا شیشہ توڑا. پولیس نے فیصل ٹاؤن کے قریب گاڑیاں موڑ کر خود کارروائی کی ہے. ہمارے کارکنوں کی ضمانت ہو گئی تھی اور اب دوسرے مقدمے میں گرفتاریاں ڈالی جا رہی ہیں. ہمارے کارکن فرار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. شوکت بسرا کہہ رہے ہیں جی یہ 70 کا دور نہیں ہے, یہ 2024 ہے. قیدی وین پر حملے جیسے ٹوپی ڈرامے بند کرو, قوم تمہارے سب ناٹک اور ڈرامے جانتی ہے. اب آ جائیں جو وہاں پہ صحافی موجود تھے, ان میں احتشام علی عباسی صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا جی 82 پاکستان تحریک انصاف کے ملزمان تھے, جب ان کی ضمانتیں بھی ہو گئیں اور ان کے کیس ڈسچارج ہو گئے تو آپ تو ان کو چھوڑ دیں. پھر پولیس ان کو لے کر کہاں جا رہی تھی اور کیوں لے کر جا رہی تھی, اور سڑکوں پر ان کو کیوں لیے پھر رہی تھی, اور سنجانی میں فرار ہونے کا واقعہ بنا دیا. یہ سب ایک منصوبے کے تحت کیا ہوا لگ رہا ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ حوالاتی پولیس حراست سے چھڑانے کا معاملہ پولیس نے جائے وقوع سے تمام شواہد ختم کر دیے. پریزن وینس کو موقع سے فوری طور پہ ہٹا دیا گیا. موقع پر تمام افسران کی موجودگی کا پولیس ترجمان کا بیان بھی حقائق کے برعکس ہے. سنجانی ٹول پلازا جائے وقوع پر کوئی پولیس افسر یا اہلکار بھی موجود نہیں. تمام ایس ایچ اوز کی سنجانی ٹول پلازا پر پہنچنے کی اطلاع بھی غلط نکلی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو پیچھے گاڑیوں میں جا رہے تھے نا, وہ پیچھا کر رہے تھے ان وینس کا, اس لیے کہ انہیں لگتا تھا بندے ڈسچارج ہو گئے, ان کو چھوڑو. تو پولیس نے کہا جی ہمارے پیچھے آ جائیں, ہم اٹک جا کے چھوڑ دیں گے. انہیں لگا شاید جیل میں جا کے چھوڑ دیں گے, کوئی نیا پروسیجر ہے ان کا. وہ ان کے پیچھے جا رہے تھے. انہوں نے کیمرے نکال کے پیچھے سے ویڈیوز بنا لی کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. اور وہ جو بندے مار رہے تھے وہ ایسا لگتا ہے ایک چتھا سا تھا, سب نے منہ لپیٹے ہوئے تھے. مجھے ایسا لگا جیسے گلو بٹ نے نہیں گاڑیاں توڑی تھی اور پولیس کے ساتھ مل کے کارروائی ڈالی تھی.
مجھے وہ گلو بٹ ٹائپ کا کام لگا اور مجھے وہ لگا ایسے کہ جیسے یہ پلان کے ساتھ کام کیا گیا ہے اور منصوبہ بندی کے تحت مزید مقدمے بنا کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اندر رکھنے کا ایک جواز پیدا کیا گیا ہے یا انہیں گرفتار رکھنے کا ایک جواز پیدا کیا گیا ہے. ایک ایسے ایم پی اے کا نام اس میں ڈال دیا گیا جو اس وقت یاسر نام ہے ان کا, یاسر قریشی غالباً, وہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں تقریر کر رہا تھا. وہ وہاں کھڑا ہو کے بتا رہا ہو بھائی میرا نام ادھر ڈال دیا وہ کنویں میں کہ میں کوئی پولیس کی حراست سے بھاگ گیا ہوں, میں پروٹیکشن آرڈر پہ یہاں پہ آیا ہوں, میں اسمبلی میں کھڑا ہو کے آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں, میرا ادھر وہ کنویں میں نام ڈال دیا. تو پوری اسمبلی میں جو ہے وہ شیم شیم کے نعرے لگے ہیں. تو یہ ہے جناب سچویشن. اب اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. اختر مینگل صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو ضرور پڑھ کے سنانا چاہوں گا کیونکہ وہ اس وقت کے حالات جو ہے اس کی پوری تصویر کشی کر رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی خاص طور پہ. اختر مینگل صاحب نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے لے کر چاٹ بوٹ چاٹ تک کا سفر, یعنی چارٹر آف ڈیموکریسی سے چاٹ بوٹ چاٹ یہاں تک کا سفر طے کر دیا ان جماعتوں نے, نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ. ناظرین اکرام, آخر میں عمران ریاض نے بتایا کہ اس وقت پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بارے میں اقوام متحدہ, ایمنسٹی انٹرنیشنل اور عالمی سطح پر جو پاکستان کی ہرزہ سرائی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ شدید مشکلات اور دباؤ کا شکار ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ڈیموکریٹس کی جگہ ریپبلکنس آ گئے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اشرافیہ کے لیے خاصی مشکلات کھڑی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اب یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چل سکے گا کہ امریکہ میں ہونے والے الیکشن میں کون جیتا ہے اور کیا اس کے بعد امریکہ میں نو منتخب صدر کی پاکستان کی جانب پالیسی چینج ہوتی ہے یا وہ اسی طرح سے اس رجیم کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے. یہ تھی دن بھر کی اہم اپڈیٹس. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے IRK نیوز. اللہ حافظ.